الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ خواب کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی ہے۔ آج اس کی ہم چوتھی قسط آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، جس میں خواب کی اہمیت، خواب کیوں آتے ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے، یہ سب بیان کریں گے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ترقی کی بہت سی منازل طے کرنے، چاند پر ٹہلنے اور ستاروں پر کمندیں ڈالنے کے باوجود ابھی تک انسان ان سوالوں کا تسلی بخش جواب نہیں ڈھونڈ سکا۔ اسی لیے فرمایا گیا وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور تمہیں تو بہت ہی تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ انسان کو ابھی تک اس کی حقیقت معلوم نہیں ہوئی کہ نیند کیوں آتی ہے، خواب کیوں آتے ہیں۔ اس بارے میں جو کچھ بھی کہا گیا ہے وہ محض اندازے، ظن و تخمین یا مختلف النوع خیالات ہیں۔ ہماری زندگی میں ایسے واقعات پیش آتے رہتے ہیں جنہیں انسان خواب میں دیکھتا ہے۔ قرآن مجید نے کئی افراد کے خوابوں کا تذکرہ کیا ہے، وہ سچے خواب تھے۔ خواب کے بارے میں سیدنا قطب رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ انسان بڑی عجیب مخلوق ہے، اس کے آگے زمان و مکان کی رکاوٹیں ہیں جو ماضی و مستقبل کی وسعتوں میں حائل ہوتی ہیں۔ انسان کے اندر ایک حادثہ ہے جس کی حقیقت کو ہم نہیں جانتے۔ بعض دفعہ وہ طاقتور ہو جاتا ہے اور زمان و مکان کی رکاوٹیں عبور کر کے ان واقعات تک پہنچ جاتا ہے جو مستقبل میں پیش آنے والے ہوتے ہیں۔ وہ ایک مبہم سی شکل میں سامنے آتے ہیں، پھر وہ انہیں واقعات کی شکل میں دیکھ لیتا ہے۔ اس میں مسلم اور غیر مسلم کا کوئی امتیاز نہیں۔ انسان ان حالات و واقعات کو کیسے دیکھ لیتا ہے اور یہ اسے کون دکھاتا ہے، اس کی تفصیل ہم بیان کرتے ہیں کہ تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ خواب کی حقیقت یہ ہے کہ نفس انسان جس وقت نیند یا بے ہوشی کے سبب بدن کی تدبیر سے فارغ ہو جاتا ہے تو اس کو اس کی قوت خیالیہ کی راہ سے کچھ صورتیں دکھائی دیتی ہیں، اسی کا نام خواب ہے۔ پھر اس کی 3 قسمیں ہیں، جن میں 2 بالکل باطل ہیں، جن کی کوئی حقیقت اور اصلیت نہیں ہوتی، اور ایک اپنی ذات کے اعتبار سے صحیح و صادق ہے، مگر اس صحیح قسم میں بھی کبھی کچھ عوارض شامل ہو کر اس کو فاسد اور ناقابل اعتبار بنا دیتے ہیں۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ انسان خواب میں جو مختلف صورتیں اور واقعات دیکھتا ہے، دراصل وہ کسی وقت ان صورتوں کو بیداری کی حالت میں دیکھتا ہے۔ وہی صورتیں خواب میں متشکل ہو کر نظر آ جاتی ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شیطان کچھ صورتیں اور واقعات خوش کرنے یا ڈرانے کے لیے اس کے ذہن میں ڈال دیتا ہے۔ یہ دونوں باطل اقسام ہیں۔ پہلی قسم کو حدیث النفس اور دوسری کو تسویل شیطانی کہا جاتا ہے۔ تیسری قسم وہ ہے جو اللہ رب العزت انسان کو الہام کی شکل میں دکھاتا ہے۔ خزانہ غیب میں سے کچھ چیزیں اس کے قلب و دماغ میں ڈال دی جاتی ہیں۔ سچے خواب نبوت کا 46واں حصہ ہیں۔ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رؤی المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوۃ، مومن کا خواب نبوت کے 46ویں حصے میں سے ایک حصہ ہے۔ علامہ عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ نے اس حوالے سے جو کچھ بیان کیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے۔ امام جزری رحمہ اللہ نے النہایہ میں اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ 46 کا عدد اس لیے مخصوص کیا گیا ہے کہ صحیح روایات میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 63 سال تھی اور نبوت کی مدت 23 سال تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے پہلے 6 ماہ خواب میں جو کچھ بھی دیکھتے وہی واقعہ بیداری کی حالت میں پیش آ جاتا تھا۔ صبح کے اجالے کی طرح خواب سچا ہو جاتا۔ اس طرح 6 ماہ آپ کو سچے خواب آتے رہے۔ آپ کی نبوت 23 سال تھی۔ اگر 6 ماہ کا حساب کریں اور 23 کو 2 کے ساتھ ضرب دیں تو 46 بنتا ہے۔ 6 ماہ خواب آتے رہے تو یہ 6 ماہ کا دورانیہ نبوت کا 46واں حصہ بنتا ہے۔ انبیاء کے خواب بھی وحی کا حصہ ہیں۔ بعض روایات میں 45ویں حصے کا بھی ذکر آتا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی عمر پورے 63 سال نہیں تھی، کچھ ماہ
کم تھی۔ بعض روایات میں اس سے کم و بیش کا ذکر آتا ہے۔ دراصل یہ خواب دیکھنے والے پر منحصر ہے کہ جس قدر وہ قول میں سچا ہوگا اسی نسبت سے اس کا خواب بھی سچا ہوگا۔ خواب کو نبوت کا حصہ قرار دیا گیا ہے۔ وحی میں اللہ تعالیٰ انبیاء کرام علیہم السلام کو ایسی چیز بتاتا ہے جسے کسی بھی طور معلوم کرنا عام انسان کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ انبیاء کرام علیہم السلام پر اپنا خاص فضل کرتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی انسان خواب میں ایسی باتوں کو دیکھتا ہے جو حقیقت میں بھی سچی ہوتی ہیں تو دراصل یہ خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ انسان کے ذہن میں ڈال دیتا ہے۔ وہ الہام کی شکل میں ہوتے ہیں یا کشف کی شکل میں۔ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوتی ہیں، اسی لیے سچے خواب نبوت کا حصہ قرار دیے گئے ہیں۔ اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ نبوت کا سلسلہ تو اب ختم ہو چکا۔ اب اہل ایمان کو مستقبل کے حالات کے بارے میں کسی طریقے سے کچھ علم ہو سکتا ہے تو وہ سچے خواب ہیں، جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ حالات کو منکشف کر سکتا ہے۔ نیز حدیث کے اندر یہ بھی آیا ہے کہ قیامت کے قریب مومن کے خواب سچے ہوں گے۔ جو لوگ اپنی گفتگو میں سچے ہوں گے ان کے خواب بھی سچے ہوں گے۔ ان احادیث سے واضح ہوتا ہے کہ خوابوں کی کتنی اہمیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے اہتمام سے خواب بیان فرماتے، پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے خواب سنتے اور ان کی تعبیر بیان فرماتے تھے۔